وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے اس چند روزہ زندگی کے اندر انسانوں کو اپنی بندگی کا مکلف بنایا ہے اور عبادت اور بندگی کے نتیجے میں دنیا میں بھی سربلندی اور کامیابی اور سرخروئی کا وعدہ فرمایا ہے اور آخرت کی ابدی کامیابی کا مدار بھی اللہ نے اپنی بندگی اور عبادت کے اوپر رکھا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، مختلف قسم کے حالات اور ماحول سے انسانوں کو اور ایمان والوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایمان والا نعمت ایمان اور ایمان پر تقاضے کے عمل کے نتیجے میں عام انسانوں کے مقابلے میں یہ بہت سی کامیابیوں اور سرخروئیوں سے سرفراز ہوتا ہے۔ ایمان اور ایمان کے تقاضے پر عمل کی بنیاد پر جو حال بھی اس کا ہو، ہر حال انجام کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے اس کے لیے خیر اور بھلائی کا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خاص طور سے عزت و سربلندی، کامیابی اور سرخروئی کا پیمانہ، اس کی بنیاد اور اس کا معیار ایمان کے تقاضے پر عمل، ایمان اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش، محنت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری، یہ ہماری اصل کامیابی اور اللہ کی نصرت و مدد کو حاصل کرنے کا پیمانہ ہے۔ قرآن کریم کی سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کفار و مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے جہاد، قتال اور مشرکین و کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ہونے والی مختلف یلغار کا تذکرہ کیا ہے، بہت سی حکمت عملی بیان کی ہے، کچھ ہدایتیں دی ہیں، ان میں ایک پیغام یہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی ایمان والوں کی مدد کا معیار، اس کا سبب اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کی مدد کریں، اس کے دین کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا اور نشر و اشاعت کے لیے جب جیسی ضرورت ہو ویسی کوشش کریں، محنت کریں، اپنا کردار پیش کریں، تب اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے مدد کا وعدہ ہے۔ اور جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی مدد کی ہوئی قوم کا بال باقا نہیں کر سکتی۔ وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، جب اللہ کی مدد آئے گی تو دشمنوں کی طرف سے حالات ظاہری اعتبار سے کتنے ہی زیادہ بھیانک ہو، سنگین ہو، مشکل ترین ہو، لیکن ان ماحول و حالات کے سامنے
ایمان والوں کے قدم کو اللہ تعالیٰ جما دے گا، دشمنوں کے مقابلے میں ان کو پائے ثبات عطا کرے گا، استقامت اور پختگی عطا فرمائے گا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اور آپ ایمان والے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اس خطاب کا اپنے آپ کو اگر ہم مصداق سمجھتے ہیں اور اس لفظ خطاب پہ ہم اپنے آپ کو شامل مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، الذین آمنو ہیں، تو پھر اللہ کا یہ پیغام ہے کہ تمہیں اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کے مختلف طریقے ہیں، مختلف راہیں ہیں اس کی۔ عمل سے بھی اللہ کے دین کی مدد ہوتی ہے، اور کوشش و محنت سے بھی ہوتی ہے، اور جان اور مال کے نذرانے اور قربانی سے بھی ہوتی ہے، صلاح اور مشورے سے بھی ہوتی ہے۔ مختلف طریقے سے دین الہی کی مدد کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز مدد کا جو طریقہ ہے کہ اللہ کے آئے ہوئے احکام اور ایمانیات و عقائد کو تسلیم کر لینا، یعنی ایمان لے آنا، ایمان میں داخل ہونا، یہ مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا یہ ایک سبب ہے اور ایک ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد اعمال، ایمان اور تمام احکام شریعت قبول اور تسلیم کر لینے کے بعد ہر حکم الہی پر عمل کرنا، یہ ہے اللہ کے دین کی مدد۔ جب جس حکم کا تقاضا ہو اس کے مطابق عمل کر لیا جائے، یہ دین کی مدد ہے۔ انہیں دین کی مدد پر ہی نصرت اور خدا کی تائید ایمان والوں کے ساتھ اترتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور جب یہ دین الہی کی نصرت و مدد چھوڑیں گے تو اللہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑے گا، پھر ہر ناتواں اور کمزور بھی ان کو اپنا لقمہ اجل بنا لینے کا حوصلہ اور اپنے اندر طاقت محسوس کرنے لگے گا۔ لیکن جب ہم دین کی نصرت و تائید میں لگے رہیں گے، جس کے نتیجے میں اللہ کی تائید اور نصرت کے سائے میں ہم آ جائیں گے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی جڑی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ایمان والوں کی طرف تاب نہیں لا پائے گی۔ تو آج ہم بظاہر بے یار و مددگار ہیں، یقیناً ان کے بنیادی اور بغیر کسی تفصیل کے ایک لفظ میں اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کی مدد چھوڑ دی ہے۔ عمل کے اعتبار سے اعمال میں سب سے اہم ترین عمل، دین کا ارکان، سب سے اہم رکن نماز بیگانہ ہے۔ نماز کی ادائیگی بھی یہ دین کی مدد ہے۔ نماز چھوڑ کر گویا ہم دین کے ایک حکم کو ڈھانے والوں کے صف میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نماز کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ دین کا سب سے اہم ترین ستون ہے۔ من اقامہ اقام الدین، جو اس کو قائم رکھے گا، اس کو اپنی زندگی میں اپنی ایمانی حالت پہ باقی رکھے گا، تو دین کے دوسرے احکام تو پھر سب اس سے چھوٹے ہیں، وہ اس کو بدرجہ اولا قائم اور باقی رکھے گا۔ ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جو نماز کو پامال کر دے گا، وہ دین کے اور شعبوں کو بھی اور احکام کو بھی پامال کر سکتا ہے، کر دے گا۔ جب عظیم ترین کی حفاظت کی فکر نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے احکام اور چھوٹے چھوٹے معاملات کی طرف توجہ نہ دینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، وہ بڑی آسانی کے ساتھ سب کو فراموش کر سکتا ہے۔ تو آج ہم لوگ جو نصرت الہی سے محروم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد نماز ادا کر کے نہیں کر رہے۔ عمل کے ذریعے دین کی مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ دین کے اعمال، اس کے شعار پوری شان و شوکت کے ساتھ مسلم معاشروں کے اندر، دنیا کے گلے گوشوں کے اندر اپنے پورے انوار و برکات کے ساتھ وہ زندہ رہیں، قائم و دائم رہیں۔ لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آج ایسا نہیں ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں کی بستیوں میں 150 ہی بمشکل ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں، تو پھر نماز کا جلوہ کہاں ہوگا، اس کے انوار و برکات کہاں ہوں گے؟ تو آج ہم لوگ جو بدحالی میں اور مایوسی اور مصیبت میں طرح طرح کے دکھ اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اس کی بنیادی
وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کی مدد کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اس کی مدد کا سب سے پہلا اور اہم درجہ یہ تھا کہ ہم نمازوں کو قائم اور باقی رکھتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں ہے تو ہم اللہ کے دین کے مددگار نہیں ہیں، دین کو ڈھانے والوں کی صف میں کھڑے ہیں، ان کے جیسا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے آج قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھ کر اگر اس نازک فتنے فساد اور خوف کے ماحول سے نکل کر اللہ کی خاص تائید اور مدد کے سائے میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ عزم و ارادہ کرنا پڑے گا کہ آج سے ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اور دین کی مدد سب سے پہلے ایمان کی درستگی کے بعد نماز کی ادائیگی، یہ سب سے پہلی سب سے بنیادی مدد ہے۔ جو یہ کر دے گا، کرنے لگے گا، باقی تو سب اس کے بعد کے ہیں، سب اس سے چھوٹے ہیں، اس سے آسان ہیں اور اس سے کمتر درجے کے ہیں۔ اس لیے یہ ہم عزم کریں کہ سب سے پہلے آج ہم دین کے ایک عظیم اور اہم شعار نماز کو قائم رکھ کر اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اس کے بول بالا کرنے میں، دنیا میں اس کا زور قائم کرنے میں ہم اپنا کردار پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے رمضان کا روزہ رکھنا، حج کرنا اور مال کے اوپر نصاب کے بقدر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مال کا 40واں حصہ راہ خدا میں زکوٰۃ کے نام سے نکالا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور جو اتنے بے شمار احکامات ہیں، سب کو اپنے اپنے وقت پر جب ہم سے جس کام کا تقاضا ہو اس کو انجام دینا، یہ ہماری طرف سے دین کی مدد ہوگی۔ دین کی مدد دین کی راہ میں صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، دین کے لیے صرف وقت اور جان خرچ کرنا نہیں ہے، سب سے پہلا اور سب سے پہلی مدد ہے اعمال شریعت کو عملی جامہ پہنانا، عمل کر کے دکھلانا، عمل کرنا، یہ دین کی مدد میں اس کو بھی اول درجے میں مفسرین نے شامل کیا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے من جملہ بہت سے اعمال میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں نماز کے بارے میں خاص طور سے عزم لے کر اٹھنا ہے، جو روز کی عبادت ہے اور فرض عبادت ہے، اور بلا کسی فرق کے ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد عورت پر، خواہ امیر ہو غریب ہو، کسی بھی پیمانے اور کیٹیگری کے ہوں، اگر وہ عاقل اور بالغ اور مسلمان ہیں، وہ 5 وقت کی نماز ان کے ذمہ فرض ہے۔ تو نصرت الہی اور تائید الہی کے سائے میں اگر آنا چاہتے ہیں تو اللہ کے دین کی مدد کا سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہم نماز پنجگانہ کو اپنی زندگی کے اندر پورے ہوش و حواس اور پوری ترجیح کے ساتھ شامل کریں۔ یہ ترجیحی بنیاد پر کرنے والا عمل ہے، ایسا نہیں کہ کسی دوسرے مشغلے میں لگ گئے، بظاہر اس کو زیادہ اہم سمجھ لیا اور اس کی وجہ سے نماز کو آگے پیچھے کر دیا، نہیں، دنیا کے تمام کاموں کو نماز کی وجہ سے آگے پیچھے کیا جائے گا۔ اور نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وہ وقت کی قید کے ساتھ متعینہ وقت پر ایمان والوں کے اوپر فرض ہے۔ کسی بھی عمل کی وجہ سے سوائے بعض ناگہانی حالت کے جو وقت ضرورت پر جس کی ناگہانی ہونا معلوم کیا جائے گا، اپنے سے بھی اس کی تعین نہیں کی جائے گی۔ دنیا کا کوئی مشغلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہو۔ دنیا کا کوئی مشغلہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، وہ ضرورت ہے، اور انسان مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے عبادت۔ نماز اس کی زندگی کا مقصد ہے، نماز کا وقت ہوگا، دنیا کے چاہے کتنوں بڑے سے بڑے کام میں لگے ہوں گے، نماز کو مقدم کیا جائے گا اور سارے کام کو خیر بات کہہ دیں گے، کنارے پھینک دیں گے، اور نماز کو سب سے پہلے اپنے وقت پر ادا کیا جائے گا۔ صرف علم دین، دینی مسائل اور فقہ و فتاوی، قرآن اور تفسیر کا مذاکرہ اگر علماء اور طلباء کی جماعت کر رہی ہو اور اتفاق سے کسی انتہائی اہم مسئلے پر ہو کہ جس کو کسی ایک ہی مجلس میں مکمل کیا جانا ضروری ہے، مجلس منقطع ہو گئی تو پھر اس کے اندر وہ بات پیدا نہیں ہو پائے گی۔ تو ایسے وقت میں صرف ایسے ماہرین فقہا، عام لوگوں کے لیے بھی نہیں، صرف اتنی گنجائش دی گئی ہے کہ وہ اگر جماعت کا وقت ہو گیا ہو تو وہ جماعت کو مؤخر کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے وہ چند لوگ اپنی جماعت الگ کر سکتے ہیں، صرف علم دین کے فقیہ و مجتہد لوگوں کے لیے جو خالص پورے خلوص و للہیت کے ساتھ اور پوری عظمت و احترام کے ساتھ کسی علمی اور فقہی اور فتاویٰ کے مسئلے کے مذاکرے میں لگے ہوئے۔ باقی اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مشغلہ نماز اور جماعت کو مؤخر کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، نماز پڑھنے والے حضرات بھی بسا اوقات کچھ کام ایسے آ جاتے ہیں جس کو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں ایسا اس میں پھنسا دیتے ہیں کہ جماعت تو کم از کم مؤخر کر دیتے ہیں، بسا اوقات نماز میں قضا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نہایت ہی صوم و صلات کا آدمی پابند ہے، لیکن کسی شادی اور دعوت کی تقریب میں ہو اور وہ کھانا بڑھانے میں لگ گیا، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اب وہ نماز چھوڑتا ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو بعد میں قضا کرتے ہیں اور بہت وہ بھی ہوتے ہیں کہ بعد میں قضا بھی نہیں کرتے، یعنی جو خالی وقت میں پڑھ لیا، جو چھوٹ گئی، جو پڑھ لیا گویا وہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، اور جو چھوٹ گئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مواخذہ اور محاسبہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسا کوئی عمل نماز کو مؤخر کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نماز زندگی کے اندر ایمان والوں کی نگاہ میں جس صدی کے اندر ترجیحی بنیاد پر اہمیت کے ساتھ شامل رہی ہے، مسلمان قوم سربلند اور عزت و آبرو کے ساتھ دنیا پر حکمرانی کرتی رہی ہے، اور جب نماز کو دوسرے درجے کی چیز قرار دے دیا گیا، اپنی تمام ضروریات زندگی مقدم، بازار کرنے کا وقت آ گیا، نماز مؤخر، پہلے بازار جانا ہے، کسٹمر آ گیا، نماز مؤخر، پہلے اس کو مال دکھلانا ہے کہ یہ چلا جائے گا تو پھر معلوم نہیں روزی ملے گی نہیں۔ اللہ کی رزاقیت پر ایمان اور اس کے اوپر توکل، یہ ہر وقت یہ چیزیں ہمارے مستحضر نہیں رہتی۔ مادیت اور دنیا پرستی رگ و ریشے کے اندر ایسی پیوست ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روزانہ کا مشغلہ دینی مجلسوں کے اندر اور علماء ربانیین کی صحبتوں کے اندر بیٹھنے اٹھنے کا اب نہیرا ختم رہا، جہاں سے دین بیداری پیدا ہوتی ہے، دین کو پاور اور چارجنگ ملتی ہے، ان مجلسوں میں اور ان پاور ہاؤس میں جب ہمارا جانا نہیں ہوگا اور مادیت پرستی کے ماحول میں ہم صرف رہیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ مزاج کمزور پڑے گا، دنیا داری اور دنیا طلبی کا مزاج غالب ہوگا۔ حالانکہ ان سب کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ لوگ اس مادیت پرستی کے دور میں جو لوگ خالص طور پر پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ صوم و صلات اور دین کی نشر و اشاعت کی پابندی میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی عزت و احترام کے ساتھ عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، عمدہ رہائشی انتظامات اور مکانات بھی ان کے پاس ہیں، اور 3 وقت اور چند وقت کی روٹیوں کا بہترین انتظام ان کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اگر بہت سے دیندار فاقہ اور بھوکمری میں ہیں تو بہت سے دنیا دار بھی ہیں۔ یہ فاقہ مستی اور پیٹ کا وقت پر بھر جانا یہ عند اللہ کامیابی اور مقبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جب ہمارا دینی مجلسوں سے رشتہ کٹا ہوا ہے اور علماء اور اہل اللہ کی خدمت میں آنے جانے کا کوئی مشغلہ نہیں ہے، تو جو زندگی کا ماحول ہونا چاہیے تھا وہی ہمارا ہے، اور اس ماحول اور مزاج میں اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد تب آئے گی جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اور اللہ کے دین کی مدد کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم احکام دین پر، فرائض پر، واجبات پر سب سے پہلے اس پر عمل کریں۔ جس فرض کا جب تقاضا ہو اسی وقت پر عمل کریں۔ ہر فرض و واجب کے بارے میں عند اللہ پوچھ ہوگی۔ بہت سے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں چھوڑ پکڑ، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھی، کبھی پڑھنے لگے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے سانس کے آخری لمحے تک جتنی ان کی زندگی کے اندر نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے ایک بھی چھوٹی ہوگی اور اس کی قضا کر کے اس کی بھرپائی نہیں کی ہوگی تو اللہ کے یہاں اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر کی پوچھ ہوگی۔ آج سے ہم کو تنبہ ہو گیا اور آج سے نماز شروع کر دی، یہ نہیں کہ اب تک بالغ ہونے کے بعد پچھلے 5-10 سال جو نہیں پڑھی ہے، 20 سال جو نہیں پڑھی ہے، وہ دن گزر گیا نہیں، عند اللہ اس کا حساب دینا ہے۔ پوچھ تاچھ ہوگی۔ ایک نماز بھی ذمے میں باقی نکل گئی تو اس کا وبال آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے،
اور کسی واقعی مجبوری کی بنا پر چھوٹ گئی، وقت نکل گیا، تو ذمہ داری کے ساتھ اس کو قضا کر لینا ہے، تاکہ اللہ کا کوئی بقایا ہمارے ذمے باقی نہ رہے اور ہم آخرت میں نماز کے حساب و کتاب سے سبکدوش ہو جائیں۔ نماز ہی کا سب سے پہلے حساب ہوگا، اور جو اس میں پھنس گیا تو بعد کے منزلوں اور اعمال میں پھنستا چلا جائے گا۔ نماز کے علاوہ جتنے نیک اعمال ہیں، نماز کے حساب کے بعد ان کا رجسٹر کھولا جائے گا۔ نماز کامل و مکمل ہوگی تو پھر اور دوسرے اعمال کو کھولا جائے گا، درجات کو اور اونچا بڑھانے کے لیے۔ نماز میں کچھ کوتاہی اور کمی نکل گئی کہ جس شان کی ادا ہونی چاہیے تھی اس شان کی ادا نہیں ہو پائی، کچھ مستحبات چھوٹ گئے، کچھ اس کے اندر خشوع و خضوع میں کمی آ گئی، تو اور نیکیوں کا رجسٹر اور اعمال کھول کے ہم نماز کو کامل و مکمل کر کے اسی کو اصل کامیابی کا مدار بنایا جائے گا۔ یہی اصل کامیابی کی کرنسی ہے۔ اگر یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ چاہے جتنا ہم نیکیوں کا ذخیرہ لے کر جائیں، اول مرحلہ میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ روز محشر کے جاں گداز بھگت اولی پرششی نماز بھگت۔ میدان محشر جو اپنی ہولناکی کی وجہ سے جانوں کو پگھلانے والا ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے اللہ کے دین کی مدد کا سب سے پہلا راستہ اور سب سے اہم ترین راستہ یہ ہے کہ ہم نماز پنجگانہ کے پابند ہو جائیں، تب ہم صحیح معنوں میں اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ پھر نماز کے بعد اب اس کے بعد جو دین کے بہت سے تقاضے ہیں، احکام ہیں، کچھ اور فرائض ہیں، بہت سے واجبات ہیں، اور بہت سے بعض ہنگامی حالات کے اندر احکام کی حیثیت اور نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ حسب ضرورت اور حسب تقاضا اپنی طاقت اور ہمت اور حیثیت کے مطابق اور احکام کو بھی ادا کرنا ہے، وہ بھی اللہ کی مدد کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا، اللہ کی مدد سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے دین کی مدد کا یہ پہلا راستہ جو نماز ہے، یہ خود اپنے آپ میں اتنا اہم ہے، اتنا عالی شان اور اتنا باروق اور پربرکت ہے کہ اگر 100% اسی پر امت مسلمہ آ جائے تو اس کے دین کے باقی جتنے چھوٹے احکام ہیں سب خود بخود محفوظ ہوتے چلے جائیں گے، اس کی زندگی کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے، اور دشمنوں کی ترچھی نگاہوں سے سب محفوظ ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر نماز کے ذریعے دین الہی کی مدد پر پورا معاشرہ 100% کاربند ہو جائے، عزم کر لے اور عمل پیرا ہو جائے ابھی سے، تو ظاہر ہے کہ مسلم آبادی کے اعتبار سے جتنی مسجدیں ہیں وہ ناکافی ہیں۔ ہم جتنی تعداد میں ہیں، ہماری مسجدوں کی وسعت اور تعداد نہیں ہے، اتنی کم ہے۔ جمعہ کے دنوں کے اندر مسجدوں کے باہر صف لگتی ہے، نہ معلوم کتنی مسجدوں کے اندر، حرم کے باہر صف لگتی ہے، مسجدوں کے باہر لگتی ہے، اور یہ تب ہے جب کہ بہت بڑی تعداد ابھی بھی وہ ہے جو 2 رکعت جمعہ پڑھنے بھی نہیں آتی ہے۔ تو ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں لیکن ہماری مسجدیں خالی ہیں، اور جب مسجدیں خالی رہتی ہیں تو خالی جگہوں پر ہی دشمن کو تیر اور تلوار چلانے کا موقع ملتا ہے۔ جتنی مسجدیں نشانے پر ہیں، ہمیں سجدے سے محروم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے عمل سے خود یہی پیش کیا ہے کہ ہم ان مسجدوں کو سجدہ کرنا نہیں چاہیں گے۔ اس لیے اللہ نے وہ انتظام بنایا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو ہم پر مسلط کر کے ہم ہی سے چھیننا چاہا ہے۔ ہم نے خود اپنے عمل سے، اپنے قول سے نہیں، عمل سے یہی پیش کیا ہے کہ ہم ان مسجدوں کو سجدوں سے آباد رکھنا نہیں چاہیں گے۔ اللہ معاف کرے، الفاظ گفتگو تلخ ہے، ٹیڑھی ہے، لیکن ہماری عملی کوتاہیوں کی حقیقت یہی ہے۔ ہم اپنے ان چھوٹے سے محلوں کا ہی جائزہ لے لیں کہ جمعے کے دن مسجد کی کیا سطح ہوتی ہے، اور پھر روزانہ نماز پنجگانہ کا حال لے لیجیے، چاہے وہ عام مہینہ ہو چاہے رمضان کا مہینہ ہو، اندر کا حصہ بھی پر ہونے کے لیے کبھی اس کا سابقہ اور موقع نہیں آتا رمضان کے اکثر دنوں کے اندر۔ یہ ہم لوگوں نے خود نماز کو چھوڑنے کا یہ فیصلہ کر لیا ہے گویا کہ ہمیں نماز کی پابندی نہیں کرنی، اپنے معاش کو اور رزق کے لیے بھاگ دوڑ کو یہی مقصد زندگی بنا لیا ہے
جبکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نبی اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال اور ماتحتوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کی پابندی کیجیے۔ نبی سے کیا تصور ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو؟ آپ تو اس قدر پابند تھے کہ آپ کے ماننے والوں، آپ کے اہل و عیال کو ترس آنے لگتا تھا، رحم آنے لگتا تھا۔ حضرت عائشہ وغیرہ نے بارہا کہا ہے کہ آپ بخشے بخشائے، آپ کیوں اتنا لمبا لمبا رکوع اور سجدہ اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے ہم بندے بن جائیں، اس کے شکر گزار بن جائیں۔ تو معصوم ہونے کے بعد، جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام طے ہو جانے کے بعد بھی آپ کی نماز کے ساتھ ایسا تعلق ہے، اور اس تعلق کے بعد بھی رب العالمین خود کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ بھی نماز کی پابندی کیجیے۔ تو ہم اور آپ اس حکم کے کتنے زیادہ ضرورت مند ہیں، ہم کو کتنی تاکید کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں، نحن نرزقک، روزی کا ذمہ تو ہم نے لیا ہے، کچھ وسائل کچھ اسباب ہم نے بنائے ہیں، ہمارا جب وقت ہو نماز ادا کرنے کا اس کو ادا کیجیے، اور اس کے علاوہ اوقات میں کچھ ہاتھ پیر مار لیجیے اسباب کے درجے میں، لیکن روزی دینے کا کام ہمارا ہے۔ دنیا کے انسان و سامان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ روزی فراہم کر سکے، ورنہ ان اسباب کے اندر طاقت ہوتی تو ایسا نہ ہوتا کہ کچھ لوگ ایک سبب کو اختیار کرتے ہیں تو فقیر ہی رہتے ہیں، دوسرے کچھ لوگ وہی ذریعہ وہی وقت اور وہی محنت کے ساتھ اختیار کرتے ہیں تو وہ اربوں اور خربوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ یہ ایک ہی پیشے کو اختیار کرنے والے دو افراد کے اندر یہ تفاوت ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ روزی دینا اس سبب کے اندر یہ طاقت اور تاثیر نہیں ہے، اللہ نے اس کو ایک بہانہ بنایا ہے کہ دنیا میں چلت پھرت ہوتی رہے۔ اصل اللہ نے روزی کا نظام خالص اپنے قدرت میں رکھا ہے، کسی بھی مقرب نبی، کسی مقرب فرشتوں کو اس میں شرکت نہیں رکھی ہے کہ کسی سے مشورہ کریں کہ فلاں ابن فلاں کو کتنا دیا جائے، وہ اپنی قدرت سے، اپنی منشا سے جب جتنا چاہے جس کو دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، یہ دین کی مدد کا سب سے پہلا راستہ ہے۔ آج ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ایسے نازک وقت میں جب کہ ہماری سجدگاہیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، پلاننگ بنائی جا رہی ہے، کتنی چھین لی گئی، کتنے کو نیست و نابود کر دیا گیا، زمیندوز کر دیا گیا، اور کتنے ہیں ابھی ان کے نشانے پر ہیں، کتنے پر مقدمات ٹھوک دیے گئے، اور ہزاروں مقدمات کی ابھی ان کی لسٹ میں، ایک دو مسجدیں نہیں، خود ہمارے ملک کے اندر 30-35 ہزار مسجدیں ہیں جو دشمنوں کے نشانے پر ہیں کہ یکے بعد دیگرے ہمیں ان مسلمانوں سے چھیننا ہے۔ اور وہ 30-35 ہزار مسجدیں اگر 100% مسلم آبادی اپنے دین کے اس پہلے فریض نماز کی پابندی پر آ جائے 100%، تو ان مسجدوں کی دنیا کی تعداد ناکافی ہے۔ مسلم آبادی کے تناسب کے اعتبار سے ابھی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مسجدوں کی تعداد نہیں ہے۔ آپ اپنے علاقوں کی ہم بستیوں کے اندر دیکھ لیں، بستیوں اور آبادی کا تناسب نکالیں اور مسجدوں کی تعداد اور ان کا رقبہ دیکھ لیں، اور جمعہ میں وہ بھر جاتے ہیں، کس قدر مختلف مسجدوں میں دقتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم آ جائیں آبادی پر تو وہ 20-30 ہزار مسجدیں جانے والی نہیں، مزید 25-50 ہزار مسجدیں ہم کو بنانے کی ضرورت اور نوبت آ جائے گی۔ اور جب ہم بنانے پر آ جائیں گے پوری اجتماعیت کے ساتھ، عمل کے استحکام کے ساتھ، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکتی۔ ایک بابری مسجد کی شہادت کے بعد ملک کے اندر، مسلمانوں کے اندر جب جوش ولولہ ابھرا ہے، نامعلوم اس 25-30 سال کے زمانے کے اندر کئی ہزار نئی مسجدیں وجود پذیر ہوئی۔ خود وہ لوگ جو اس گرانے کے اندر مبتلا ہے، جس میں ایک نمایاں نام ابھی 2-3 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا، بہت پیش تھا اس مسجد کو گرانے میں، لیکن اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی، ایمان قبول کر لیا۔ سینکڑوں مسجدیں تو اس نے خود اپنے خرچ سے بنوائی، اپنی اس کفر کے زمانے میں جو غلطی ہوئی تھی مسجد گرانے کا، اس عمل کی مکافات کے طور پر اس نے سینکڑوں مسجدیں خود اپنے خرچ سے بنوائی۔ تو یہ ہم مسلمان عملی اعتبار سے مستحکم رہنے والی قوم ہیں، ہم زبانی جمع خرچ سے مضبوط نہیں ہوں گے،
ہمارے دین کی جو سب سے اہم ترین طاقت ہے ہم لوگوں کی اجتماعیت کی، یہ نماز جمعہ اور جماعت ہے۔ یہ نظام جتنا مستحکم اور مضبوط ہوگا، باقی سب دوسرا رائے اس کے مطابق خود بخود صحیح ہوتا راستے پر آتا چلا جائے گا۔ اس لیے نمازوں کے اہتمام، اس پر پابندی اور استحکام کی ضرورت ہے۔ اور جب نماز زندہ ہو جائے گی 100%، تو مسجدیں خود بخود آباد ہونے لگیں گی، جو ضروریات اور تقاضے ہوں گے خود بخود انتظامات ہونے لگیں گے، فکریں پیدا ہوتی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ آج مسجدوں کی حفاظت کا بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے اس کو نمازوں اور سجدوں سے آباد کیے رہنا۔ ہم آباد کیے رہیں گے، دوسروں کو داخل ہونے کا، گھسنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اس پہلو سے سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے اور نماز پنجگانہ کی پابندی نصیب فرمائے۔ مسجدوں کی حفاظت اور کسی علاقے کے اندر مسجد کے وجود اور بقا، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری عظمت کی نشانی ہے۔ نماز چھوڑیں گے تو مسجد فوت ہو جائے گی، اور جب مسجد چھن جائے گی تو پھر علاقے میں ہمارا کوئی نشان اور کوئی ہماری عظمت کی کوئی شناخت اور شعار باقی نہیں رہے گا۔ مسجدیں ہمارے وجود کے لیے، ہماری عظمت اور سربلندی کی بقا کے لیے ضروری ہیں، اور مسجدوں کی بقا کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ ہم سب تہیہ کریں، عزم کریں کہ نماز کو بھی زندہ رکھیں گے، اور اپنے علاقے کی، اپنے شہر کی، ملک کی ہر مسجد کو اپنے جان مال عزت آبرو سے حفاظت کر کے اللہ کے دین کے معاون اور مددگار بنیں گے، تاکہ اس کے نتیجے میں ہم کو اللہ کی مدد مل جائے۔ آج بہت سی مسجدیں ہمارے نشانوں پر ہیں۔ اس وقت گیان واپی کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، کئی جمعوں سے برابر اس کے لیے اپیل کی جا رہی ہے۔ 20 سے زائد تقریباً مقدمات ہندو فریق کی طرف سے اس پر مسلط ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت کورٹ کچہری کے اخراجات کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ مقدمہ صرف بنارس کی لوور کورٹ کے اندر ہے، بلکہ بنارس کے کورٹ میں بھی ہے، الہ آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی ہے۔ سپریم کورٹ میں اس وقت کسی مقدمے اور کیس کو صرف داخل کرنا، اس کو فائل کرنا، یہی بہت معمولی درجے میں 10-15 لاکھ روپیہ صرف کیس کو دائر کرنے میں لگتا ہے، اور اس کے بعد معمولی سے معمولی وکیل بھی جس کو آپ رکھیں گے وہاں کیس لڑنے کے لیے، ایک تاریخ میں اس کی پیشی ہو گئی، چاہے بحث ہو نہ ہو، 1 منٹ کے لیے بھی اس نے کٹگرے میں آپ کے بحث کی تاریخ میں قدم رکھ دیا تو بہت معمولی درجے کے وکیل کی فیس بھی 4-5 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے ایک تاریخ میں۔ لیکن اس طرح کے دھارمک اور سنگین مسئلوں کے اندر بھی معمولی وکیل نہیں رکھا جاتا، مضبوط اور طاقتور وکیل رکھا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں کورٹ کے اندر کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں مختلف مقدمات ہیں، بابری مسجد کے اور ملک کی اور دیگر مساجد کے، جمعیت علماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے بہت سے بے قصور مسلمانوں کے مقدمات ہیں۔ ہزاروں سے زائد مقدمات میں امت مسلمہ پھنسی ہوئی ہے، اور ان کی معیشت اور پونجی کی بڑی مقدار اس مقدمات کے راستے سے صرف ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے ہم سب کو اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی۔ معیشت مضبوط ہوگی صرف بڑا کاروبار کرنے سے نہیں، فضول خرچی بچانے سے۔ رسم و رواج، تقریبات، جتنے بھی سماج اور معاشرے میں فضول اخراجات کے پروگرام ہیں، چاہے اجتماعی چاہے انفرادی، سب کو بچانے کی ضرورت ہے اس نازک وقت میں، جب کہ معیشت اور تجارت بھی سخت بحران کا شکار ہے۔ ایسے وقت میں تو بہت پھونک پھونک کر اپنے خرچ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ فضول خرچی کی تو ایک سمجھدار انسان کے بجٹ کے اندر 1 پیسے کی بھی اس وقت گنجائش اور اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اپنی ظاہری خود ساختہ انا کے لیے برباد ہونا چاہے اور جو چاہے لٹا دے۔ تو یہ اخراجات کو، اپنے فضول کو بچا کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی ضرورت ہے، اور اس وقت اجتماعی طور پر ملت جس بحران میں مبتلا ہے، اس کے لیے جو ہتھیار کے طور پر اس وقت جو چیز استعمال ہو رہی ہے، سب سے بڑا ہتھیار مال استعمال ہو رہا ہے۔ تیزی کے ساتھ عدالتوں کے ذریعے بار آئے، اس لیے ہم اپنے مال کا صحیح استعمال کریں، فضول کاموں سے بچائیں، اور ان ملی اداروں کو اپنا مال بچا بچا کر پیش کریں،
کوئی غریب اپنے آپ کو نہ پیش کرے. جمعیت علماء تو 2, 3, 5 روپے بھی چندہ لیتی ہے، اس کا نہیں کہ 5-10 ہزار ہی چندہ دیا جائے. جمعیت علماء کی ہر 2 سال پر سالانہ عمومی ممبر سازی ہوتی ہے، جتنی وہ لوگ کوشش کر سکتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ از خود معلوم کر کے اس کی ممبرشپ جمع کریں، اور ہر فرد پیچھے 2 روپیہ وہ لوگ ممبر سازی کا جمع کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ اس کی خدمات سے واقف ہیں، متعارف ہیں، وہ اپنا لاکھوں کروڑوں کا بجٹ اس کے لیے پیش کرتے ہیں. اور جمعیت علماء سالانہ اربوں روپیہ ملک اور ملت کے لیے خرچ کر رہی ہے. بلا شبہ یہ چیز آج، پہلے میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا تو چند لوگ جانتے تھے. آج ہر باشعور آدمی جمعیت علماء کے اخراجات کو اپنی کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہے. یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ ہم اور آپ سب دیں گے، صرف مالدار نہیں دیں گے، غریب بھی دے گا. جو روزانہ 5-10 روپے ہی کماتا ہے وہ بھی اپنے اس میں سے آنا دو آنا یومیہ نکال، اس کی بھی ذمہ داری ہے اس ملت کے استحکام کے لیے اپنا مالی سرمایہ لگائے، اس کو بچائے. گھر کے اندر غلہ بنا لے، اس میں روپیہ جٹاتے رہیں. مہینہ 15 دن ہو ملی تنظیموں کو جہاں دینی ضرورت ہو دے دو. دین کی ایک مدد یہ بھی ہے. تو اس وقت ہمارے اوپر ہمارے شہری اعتبار سے گیان واپی کا مسئلہ ہے. ابھی درارہ پر بھی مقدمہ ہو چکا ہے. جب سماعت شروع ہو جائے گی اس کا بھی خرچ شروع ہوگا. لاٹ کے اوپر بھی مقدمے کی تیاری ہے، اس پر بھی خدا نہ کرے ہو گیا اور پھر وہ بھی بحث کا راستہ کھل گیا تو اخراجات کا ایک طویل سلسلہ ہے اور ہمیں اور آپ کو پورا کرنا ہے. ہم سب اپنی طاقت کے بھر اس کے مکلف ہیں. ہم بیٹھ بھی نہیں جائیں گے کہ چلو جس پر وہ ہاتھ ڈال دیں ہم دے کر پیچھے ہٹ جائیں. نہیں، اپنی طاقت بھر اس کو بچانے کے لیے ہم لڑائی لڑیں گے. اور تمام تر ظاہری طاقتیں حکومت کے پاس ہوا کرتی ہیں، وہ اپنی طاقت کے نشے میں ہم سے ظلمن چھین لیں، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، اس کے ہم جواب دہ نہیں ہوں گے. تو اس وقت گیان واپی کا سردست اس کے لیے اپیل کرنا ہے، بار بار کی جا رہی ہے. ابھی حضرت مفتی صاحب نے کل پھر سب کو میسج کیا ہے کہ الحمدللہ اپیل پر لوگوں نے لبیک کہا ہے اور ہر علاقوں سے رقم کچھ نہ کچھ آ رہی ہے. لیکن جو اب تک موصول ہوئی ہے وہ موجودہ وقت کے اخراجات کے لیے بھی کافی نہیں ہے. اب نہ معلوم ابھی لڑائی آگے کتنی لمبی چلے، کتنا لمبا مقدمہ چلے. ہندوستان کے کورٹ کے حالات لوگ جانتے ہیں. بابری مسجد کا مقدمہ 1950 اور 52 سے چلا، ادھر جا کر کتنے سالوں کے بعد حل ہوا ہے. کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں. اور یہاں بھی اب یہ ہے کہ اب یہ شروع ہے، نہ معلوم کتنے سال چلے گا کوئی نہیں جانتا. اس لیے ہم سب اپنی طاقت بھر جو جتنا دے سکتا ہے ایک بار دے کر فارغ نہیں ہونا ہے. اس ہفتے 10 روپیہ دے دیا، آئندہ عزم کریں اگلے ہفتہ پھر دیں گے، اگلے مہینہ پھر دیں گے. افراد پتہ ہیں، محلے میں کوئی نہ ملے. مفتی عبدالباطن صاحب ایک متعارف شخصیت ہے، وہ اس مقدمہ کمیٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور بھی دیگر حضرات ہیں. سب اپنے ہی جانے پہچانے حضرات ہیں، ہم جا کر بھی پہنچا سکتے ہیں. علاقائی سطح پر لوگوں کی سہولت کے لیے لوگوں کو ذمہ داری دی گئی کہ امام لوگ علاقائی سطح پر اپیل کر کے جمع کرا کے پہنچا دیں. تو کمیٹی جو 10-12 لوگوں کی کمیٹی ہے وہ کہاں پورے شہر دوڑ پائیں گے. وہ کسی ایک کی جاگیر نہیں ہو مسجد، ہم سب کے دین اور عظمت کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے. لہذا ہم سب اس کے لیے اب تک جو لوگ دے چکے ہیں شکریہ کے ساتھ مزید کا ارادہ کریں. جو اب تک نہیں دے پائے ہیں ضرور اس میں پہل کریں. اور یہ پھر کہتا ہوں کہ ایک بار دے کر بیٹھ نہیں جانا ہے. جب جب ہوتا ہے تھوڑا ہفتہ 10 دن میں مہینہ پہ دیتے رہے. ادھر محلے کے اندر یہ جمال چا اور مدین چا یہ لوگوں نے ترتیب بنا رہے لوگ کہ اب یہ لوگ گھر گھر چلیں گے تاکہ گھر کے دروازے پر پہنچ کر پھر لوگوں کے لیے دینا اور ان لوگوں کے لیے لینا بھی آسان ہوگا. تو جن کے گھر پہنچ جائیں وہ اپنے گھروں سے، عورتوں کے بھی بسا اوقات ذاتی روپیے ہوتے ہیں، مرد اپنا دے کر ارتکاب نہ کریں، عورتوں سے بھی نکلوائیں. گھر کے جو ماتحت بالغ بچے ہیں جن کے ہفتہ واری جو پیسے ہوتے ہیں وہ جٹا کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے بھی نکلوایا جائے. اور ہر گھر سے ہر آدمی دینے کی کوشش کرے اور وقت پر نہ ہو تو وعدہ نہ کرے، جو بھی ہو دے کر لوٹا دے اور آئندہ مزید دینے کا عزم ارادہ رہے کہ یہ ایک لمبا صرفہ ہے اور مزید بڑھتا چلا جائے گا. اور اس کے لیے ہم جیسے اپنی معیشت کے لیے کوشاں رہیں، ترقی کی فکر کریں،
ساتھ ہی ساتھ اصل جو بنیاد ہے معیشت کی حفاظت کی اور مالی پختگی کی، وہ فضول خرچی سے حفاظت۔ جو قوم فضول خرچی سے اپنے مال کو بچا لیتی ہے، دنیا میں طاقتور اور مضبوط ترین مالدار قوم وہی بن کر ابھرتی ہے۔ آج جو ہمارے سامنے بڑے بڑے مالدار ہیں، جو گنے چنے لوگ ہیں چند، آپ ان کی زندگیوں میں جا کر جائزہ لیں گے، گھسیں گے تو اس کی زندگی بڑی سادگی ہے، ان کی زندگی میں بہت سادگی ہے، ان کے فنکشن ان کی حیثیت کے اعتبار سے بہت سادہ ہوتے ہیں، اور ہم لوگ سب کچھ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ ہم میں سے 90% لوگ اپنی شادیاں تقریبات اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور 6 مہینے میں جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ وہ قرض لے کر ایک دن میں صرف کر دیتے ہیں۔ پھر اگلے 6 مہینے اور سال بھر اس قرضہ میں ان کی زندگی چلی جاتی ہے، اور جہاں یہ قرض سے سبکدوش میں دوسری کوئی تقریب کا موقع آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ قوم مسلسل ذلت اور پستی اور غربت کا شکار ہو رہی ہے، اور جب تک فضول خرچی سے کوئی قوم نہیں نکلے گی، اس قوم کی غربت اور تنگ دستی کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اس لیے اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائیں، فضولیات سے بچائیں، اور مال کا صحیح اور ضروری استعمال کریں، اور ملت کے ان اجتماعی کاموں میں بھی ضرور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مال کو صرف کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے تمام دین کی راہ میں کیے گئے اخراجات کا دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو یہ محلے کے حضرات آپ لوگوں کی طرف جائیں گے، ضرور اس میں تعاون کیجیے، اور پھر یکجا کر کے پورے علاقے کا وہاں مفتی صاحب کے یہاں رسید جمع ہو جائے گی، اور پھر اکٹھا ایک رسید اہل محلہ کی طرف سے بنوا دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔